حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو ایسی چیز سے آراستہ کرے، جو شخص اپنے آپ میں ایسی صفت کو ظاہر کرے جو اس کے اندر نہیں ہے، تو وہ شخص دو کپڑوں کی طرح جھوٹ بولنے والا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان ہے اور اس انسان کے اندر ایک خوبی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی اس خوبی کو، اپنی اس صفت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ میرے اندر یہ خوبی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو کپڑوں کی طرح جھوٹ بولنے والا ہے۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اندر وہ ہنر نہیں رکھا، وہ صلاحیت نہیں رکھی، لیکن لوگوں کے سامنے اپنی تعریف کروانے کے لیے، لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا بنوانے کے لیے اس صفت کو، اس ہنر کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب چاہے وہ ہنر نسب کے اعتبار سے ہو، برادری کے اعتبار سے ہو، یا علم کے اعتبار سے ہو۔ مثلاً بہت سے حضرات اپنے نام کے آگے فاروقی یا صدیقی لکھتے ہیں، لیکن ان کا تعلق اس نسب سے نہیں ہے، تو وہ شخص اس وعید میں داخل ہوں گے۔ مثلاً بہت سے شخص ڈاکٹر نہیں ہیں، لیکن اپنے نام کے آگے غلط نسبت جوڑتے ہیں، ڈاکٹر لکھتے ہیں، تو وہ اس وعید میں داخل ہوں گے۔ مثلاً کوئی شخص عالم نہیں ہے، وہ اپنے نام کے آگے مولانا، مفتی، علامہ لکھتا ہے، تو وہ شخص اس وعید میں داخل ہوگا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو مشابہت دی ہے، جو تشبیہ دی ہے کہ دو کپڑوں کی طرح جھوٹ بولنے والا ہے، کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان کے بدن کو اس کا لباس ڈھانپتا ہے، انسان اپنے جسم کو، اپنے بدن کو کپڑے کے ذریعے ڈھانپتا ہے، تو اسی طریقے سے جو لوگ غلط نسبت کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ لوگ سر سے لے کر پاؤں تک جھوٹ کو اوڑھنے والے ہیں۔ جس طریقے سے بدن کے اوپر کپڑا اوڑھے ہوئے ہیں، اس طریقے سے جھوٹ کو سر سے لے کر پاؤں تک اوڑھے ہوئے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا، ختم ہو گئی، اس کی سزا مل گئی، لیکن اپنے نام کے ساتھ غلط نسبت کو جوڑنا، غلط حسب کو جوڑنا، غلط خاندان کو جوڑنا، یا غلط برادری کو جوڑنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب تک انسان اپنے نام کے ساتھ غلط نسبت جوڑتا ہے تو اس کا گناہ دائمی ہے۔ جس طریقے سے انسان کے بدن کے ساتھ کپڑا چپکا ہوا رہتا ہے، انسان کبھی ننگا نہیں ہوتا، ہر وقت کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ گناہ بھی کپڑوں کی طرح انسان کے ساتھ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو حضرات غلط نسبت کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ غلط نسبت سے باز آ جائیں، اپنے نام کے آگے غلط نسبت لگانا جوڑ دیں، یا اپنے نسب کو
یا اپنے منصب کو غلط استعمال کرنا چھوڑ دے۔ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے غایات النسب، اس میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو حضرات جولاہے کہتے ہیں کہ جو کپڑا بننے والا ہو، اسی طریقے سے قصائی ایک برادری ہے جو گوشت کاٹنے والے ہوتے ہیں، لیکن بہت سے جولاہے اپنے نام کے آگے انصاری لگاتے ہیں، یا بہت سے قصائی اپنے نام کے آگے قریشی لکھتے ہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو غلط کہا ہے۔ تو خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اس چیز کو بہت رواج دیا جاتا ہے کہ اپنے نام کے آگے اعلیٰ نسب لگایا جاتا ہے، اپنے نام کے آگے اعلیٰ برادری لگائی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ہمارا تعلق اچھے خاندان سے نہیں ہے، ہمارا تعلق اچھی برادری سے نہیں ہے، تو لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا بنوانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے غلط برادری کا استعمال یا غلط نسب کا استعمال غلط ہے۔ ایسا شخص مستقل گناہوں میں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ اب ہم لوگ غلط نسبت کا استعمال کیوں کرتے ہیں کہ لوگوں میں ہماری تعریف ہو، لوگ ہمیں اچھا کہیں؟ تو خوب یاد رکھو کہ بڑا ہونے کا معیار، بڑا ہونے کا دار و مدار نسب پر نہیں ہے، بڑا ہونے کا دار و مدار اچھی برادری پر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ، حضرت حوا علیہ السلام ہماری ماں، تو ہم تمام کے تمام انسان ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قبیلوں میں بانٹ دیا، خاندانوں میں، برادریوں میں بانٹ دیا، صرف اس وجہ سے کہ ہماری پہچان ہو سکے، ہمارا تعارف ہو سکے کہ فلاں شخص کا یہ نام ہے، فلاں برادری کا ہے، تو اس کو پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے نام کے آگے برادری کا لفظ نہ ہو یا خاندان کا لفظ نہ ہو اور ایک نام کے 2-3 شخص مل جائیں تو پھر پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سی جگہ باپ کا نام بھی ایک ہے اور بیٹے کا نام بھی ایک ہے، بہت ساری برادریوں میں ایسا مل جاتا ہے۔ تب پہچان جو ہوتی ہے خاندان سے، قبیلے سے اور برادریوں سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قبیلوں میں تقسیم اس لیے کیا تاکہ ہماری پہچان ہو سکے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جس کی زندگی میں جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا، جو شخص جتنا زیادہ پرہیزگار ہوگا، اللہ کے یہاں تو وہ محبوب ہے، اللہ کے یہاں تو وہ پسندیدہ ہے، اللہ کے یہاں تو اس کا اعتبار ہوتا ہے کہ دین میں بڑھا ہوا کون ہے۔ تو جب برادری، نسب اور خاندان کا اگر ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو غلط استعمال کے کرنے سے لوگوں میں تو ہماری تعریف ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت
نہیں ہے، اللہ کی نظر میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ بڑا ہونے کا معیار، بڑا ہونے کا دار و مدار اللہ نے دین کے اوپر رکھا ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ دیندار ہوگا اللہ کے یہاں وہ اتنا زیادہ محبوب ہوگا۔ اب یہاں پر دوسرا مسئلہ، بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ جو کسی کو گود لے لیتے ہیں، چھوٹے بچے کو، جس کو ہم لے پالک بولتے ہیں یا متبنہ بولتے ہیں۔ اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ بہت حضرات مسئلہ پوچھتے ہیں۔ میرے دوستو خوب یاد رکھو کہ جن لوگوں نے یا جن والدین نے یا جن ماں باپ نے جس بچے کو گود لیا ہے، اس کو پالا ہے، اس کی پرورش کی ہے، اب وہ شخص اس کے اصلی ماں باپ نہیں بنتے، بلکہ اس بچے کا نسب اس سے جڑے گا جو اس کے اصلی ماں باپ ہیں، اس بچے کا خاندان اس سے جڑے گا جو اس کے اصلی ماں باپ ہیں۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے تو بڑا عجیب مسئلہ ہے، قرآن نے تقریباً آدھا رکوع اس کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ میں آپ کو سیرت سے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، بڑا عجیب و غریب ان کا واقعہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے آئے، مکہ مکرمہ پہنچے اور مسلمان ہو گئے۔ تو جب مکہ مکرمہ پہنچے اور مسلمان ہو گئے تو وہیں رہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے لگے، ایک تعلق قائم ہو گیا۔ اب ان کے والدین، ان کے گھر والے بڑے پریشان کہ ہمارا بیٹا کہاں ہے، رات دن اس کے لیے روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے اور بہت اس کی یاد میں اشعار پڑھتے رہے، لیکن سالوں سال گزر گئے، کوئی پتہ نہ چلا۔ اب اتفاقاً کئی سال گزرنے کے بعد حضرت زید بن حارثہ کے والدین کو پتہ لگا کہ ہمارا بیٹا مکہ مکرمہ میں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا ہے۔ تو وہ شخص بڑے خوش ہوئے، آئے اور مکہ مکرمہ پہنچے اور اللہ کے نبی سے ملاقات کی، کہنے لگے کہ ہمارا بیٹا زید بن حارثہ آپ کے پاس رہتا ہے، لہٰذا آپ ہمیں ان کو واپس کر دو، ہم ان کو لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جا کر اپنے بیٹے سے پوچھ لو، اگر وہ جانا چاہے تو آپ ساتھ لے جائیں اور اگر نہیں جانا چاہے تو اس کی مرضی۔ اب یہ لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارے ساتھ جائے گا۔ اب جیسے ہی مکہ مکرمہ میں حضرت زید بن حارثہ مسجد حرام کے اندر، حرم کی حدود میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ جا کر گئے، ان سے ملاقات کی تو زید بن حارثہ خوش ہو گئے کہ میرے والدین، میرے چچا مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ بیٹا آپ کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، کئی سال گزر گئے، آپ ہم سے جدا ہیں، اب بہت زیادہ غم ہم لیے ہوئے ہیں، لہٰذا اب ہمیں پتہ چل گیا آپ یہاں ہیں، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنے والدین کو، اپنے چچا کو جواب دیتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، میرا تعلق اب اللہ کے نبی سے ہو گیا ہے، میں اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام لے کر آ گیا ہوں اور اب میں اس در کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تو جب زید بن حارثہ نے اپنے والد سے، اپنے چچا سے یہ بات کہی تو وہ سکتے میں پڑ گئے کہ ہم تو بڑے ارمان لے کر آئے تھے آپ کو لے جانے کے لیے، اور ہم نے آپ کی جدائی کے اتنے غم سہے ہیں اور آپ نے ہمیں ایک چھوٹا سا جواب دے کر منع کر دیا۔ بہت کوشش کی لیکن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنے والد اور چچا کے ساتھ نہیں گئے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی
تو اللہ کے نبی نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، اپنا متبنہ بیٹا، لے پالک بیٹا بنا لیا، اور عوام کے اندر بھی یہ مشہور ہو گیا کہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکارنے لگے کہ زید تو اللہ کے نبی کا بیٹا ہے، اور اللہ کے نبی بھی ان کے ساتھ اپنے بیٹے جیسا تعلق قائم کرنے لگے۔ اور جب یہ بات چلنے لگی، مشہور ہو گئی کہ زید تو اللہ کے رسول کا بیٹا ہے، اب قرآن کی آیت اترتی ہے، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ تم اگر کسی کو پکارتے ہو تو ان کے آباء و اجداد کے نام سے پکارو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ جو زید بن حارثہ کے اوپر اپنا حق جما رہے ہو، آپ اس کو اپنا بیٹا سمجھ رہے ہو، یہ حقیقت میں آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اللہ کے نبی تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر تنبیہ کی ہے کہ آپ کسی کے گود لیے ہوئے بیٹے کو اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتے، اپنی طرف اس کی نسبت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر ہم نے کسی بچے کو گود لے لیا اور جن والدین نے گود لیا ہے اس کی والدہ نامحرم ہے اور وہ بچہ بڑا ہو گیا، تو بڑا ہونے کے بعد جس ماں نے گود لیا ہے وہ اس سے پردہ کرے گی، پردہ ہے اس سے، وہ نامحرم ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ اسلام نے اتنے سخت اصول کیوں بیان فرمائے؟ نسب اور حسب اور خاندان کے اعتبار سے، یہ یوں ہی نہیں بیان فرمائے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق کسی چھوٹے خاندان سے ہو اور اپنے خاندان کا نام لیتے ہوئے تعجب محسوس کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ ہماری برادری کا یا ہمارے خاندان کا چھوٹا نام ہے، کوئی عزت نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنے نام کے آگے ایک بڑا اونچا خاندان لگائیں گے، ہم اپنے نام کے آگے ایک بڑی برادری لگائیں گے، ہم اپنے نام کے آگے ایک بڑا خاندان لگائیں گے تاکہ ہماری عزت ہو، ہماری شہرت ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص دو جھوٹے کپڑے پہننے والوں کی طرح ہے، ہر وقت وہ اس وعید میں داخل ہوتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص نے اپنے نام کے آگے غلط برادری کا یا غلط نسب کا یا غلط خاندان کا جز بنا لیا، اس کا حصہ بنا لیا، تو جب تک وہ حصہ اس کے ساتھ لگا رہے گا تب تک وہ گناہ میں داخل ہوتا رہے گا۔ یہ دائمی گناہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا گناہ ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بڑی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جیسا بنایا ہے ویسا ہی رہو۔ اللہ کی کیا حکمت ہے ہمارے بنانے میں، اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں ہمارا تعلق کسی خاندان کے ساتھ جوڑا ہے تو ہم اپنے خاندان کے آگے وہی خاندان کا نام لکھیں۔ اللہ نے ہمارا تعلق کسی برادری کے ساتھ، کسی نسب کے ساتھ جوڑا ہے تو ہم اپنے نام کے آگے وہی چیز لکھیں، بڑھا چڑھا کر اپنے پاس سے نہ لکھیں۔ اسی حدیث کے ضمن میں ایک بات اور ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مالدار نہیں ہیں، پیسے والے نہیں ہیں، لیکن لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا بنوانے کے لیے، اپنی تعریف کرنے کے لیے اس بات کا دکھاوا کرتے ہیں کہ میں بہت بڑا مالدار ہوں، میں بہت بڑا پیسے والا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص بھی اس وعید میں داخل ہوگا۔
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اس نعمت کا اثر ہماری زندگی کے اوپر ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے اچھی نعمت دی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اسی حدیث کے اندر ہمیں 2 حکم ملتے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اگر ہمارا تعلق کسی چھوٹے خاندان سے ہے تو ہم اپنے آپ کو بڑے خاندان سے نہ کہلوائیں، اللہ نے جیسا بنایا ویسا ہی رہو۔ لیکن اسی حدیث کے ضمن میں دوسرا حکم ہمیں یہ ملتا ہے، اگر کسی کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، تو وہ پیسہ وہ مال اس کی زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ وہ نظر کیسے آئے گا؟ کہ ہمارا پہناوا اچھا ہو، ہمارے کپڑے، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن معاشرے میں ہمارا نام ہو، ہماری گاڑی، ہماری سواری، ہمارا گھر صاف ستھرا ہو، بہترین ہونا چاہیے۔ اللہ نے دیا ہے تو اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو اللہ نے مال دیا، دولت دی، لیکن ایک کنجوس کی طرح، بخیل کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کپڑے پرانے پھٹے سے، میلے کچیلے، گھر ہمارا بالکل میلا کچیلا، کوئی صفائی ستھرائی نہیں، ہماری گاڑی، ہماری سواری بالکل ایسی پڑی ہے، تو یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص آپ کو مستحق زکوٰۃ سمجھے، فقیر سمجھنے لگے اور آپ کو چند پیسے دے کر چلا جائے، تو پھر کیسا لگے گا کہ بھئی اللہ نے تو مجھے بہت مال دیا ہے اور یہ مجھے زکوٰۃ دے کر جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس اثر کا اپنی زندگی کے اوپر ظاہر نہیں کیا، اس مال کا اثر ہمارے اوپر نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جیسا بنایا ویسا ہی رہو، نہ کم نہ زیادہ۔ اللہ نے ہمارا تعلق جس سے جوڑا ہے ہم بھی اپنا تعلق اسی طریقے سے جوڑیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑا ہونے کا معیار، بڑا ہونے کا مدار یہ مال و دولت نہیں ہے، یہ برادری اور یہ نسب و حسب، یہ خاندان نہیں ہے، بلکہ بڑا ہونے کا معیار تو وہ ہے کہ جس کی زندگی میں تقویٰ زیادہ ہوگا وہ بڑا ہے۔ اگر کسی کا تعلق چھوٹی برادری سے ہے، چھوٹے خاندان سے ہے، لیکن اس کی زندگی میں تقویٰ ہے، اس کی زندگی میں اللہ کا خوف ہے، اس کا کردار، اس کے اعمال، اس کے افعال زبردست ہے، بہترین زندگی گزارتا ہے، تو وہ شخص جس کا تعلق بڑے خاندان سے ہے اس سے بہتر ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے ظاہر نہ کریں جیسا ہمیں اللہ نے نہیں بنایا، یا ہمارے اندر کوئی خوبی ہے اور ہم اس خوبی کو ظاہر کریں لیکن اللہ نے ہمارے اندر وہ خوبی نہیں رکھی، تو پھر ہمیں اس خوبی کو لوگوں کے سامنے نہیں دکھانا چاہیے۔ اگر اللہ نے کوئی ہنر دیا، کوئی علم دیا یا کچھ بھی دیا ہے تو لوگوں کے سامنے اس کا خوب مظاہرہ کریں، خوب اس کو پھیلائیں۔ بہت سے لوگ استاذ رہتے ہیں، وہ اپنے نام کے آگے پروفیسر لکھ دیتے ہیں۔ بہت سے حضرات کسی ڈاکٹر کے یہاں کمپیوٹر وغیرہ کر لیتے ہیں اور کمپیوٹر کی حیثیت سے پھر وہ کچھ دنوں کے بعد کلینک وغیرہ کھول لیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ تمام حضرات اس وعید میں داخل ہوں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شخص 2 کپڑوں کی طرح جھوٹ بولنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ جس طریقے سے ہم اپنے بدن کو کپڑے سے ڈھانپتے ہیں، کپڑے سے اوڑھتے ہیں، ایسا یہ شخص سر سے لے کر پاؤں تک جھوٹ کو اوڑھے ہوئے ہے۔ تو لہٰذا بہت سخت ضرورت ہے اس چیز سے بچنے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں جیسا بنایا ویسا ہی رہو، نہ کم نہ زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔